ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 کا 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 کا 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے اس وقت ادھر والے کنارے پر اور وہ لوگ اوپر والے کنارے پر اور تجارتی قافلہ ان سے نیچے تھا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ البتہ تم اختلاف کرتے وعدہ کرتے وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اور لیکن تاکہ اللہ فیصلہ کر دے معاملے کا كَانَ مَفْعُولًا جو طے شدہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ تاکہ ہلاک کر دے اسے جو ہلاک ہونے والا ہے کھلی دلیل کے ساتھ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ اور زندہ رکھے جسے زندہ رہنا ہے کھلی دلیل کے ساتھ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ البتہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جس وقت تمہیں اللہ نے دکھایا آپ کے خواب میں تھوڑا کر اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آپ کے خواب میں تھوڑا کر دکھلایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جس وقت اللہ پاک نے ان لوگوں کو آپ کے خواب میں تھوڑا کر دکھلایا اور اگر ان لوگوں کو بہت زیادہ کر دکھلاتا تو البتہ تم
تھوڑا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُ اور جس وقت ان لوگوں کو دکھایا اِذِ الْتَقَيْتُمْ جس وقت تمہاری لڑائی ہوئی جنگ ہوئی آمنا سامنا ہوا ملاقات ہوئی فِي أَعْيُنِكُمْ تمہاری نظروں میں قَلِيلًا تھوڑا کر وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں تھوڑا کر دکھلایا فِي أَعْيُنِهِمْ ان لوگوں کی نظروں لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرَهُ تاکہ اللہ فیصلہ کر دے معاملے کا كَانَ مَفْعُولًا جو طے شدہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام امور تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر چلا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہلے بار بیان کی جا چکی تھی کہ مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما کر مدینہ جا چکے۔ اب ادھر مشرکین مکہ کو فکر ہو گئی کہ مسلمان مدینہ میں جا چکے، یہاں ان کے لیے روک ٹوک ہوا کرتی تھی اور لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے دیا جاتا تھا، اور جو ہو جاتے انہیں خوب غذائیں دی جاتی، تکالیف دی جاتی۔ اب وہاں پر مسلمان دن بدن طاقت بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومت حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایک زوردار حکومت کے ساتھ ہم لوگوں پر حملہ آور ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے بڑی بڑی تکالیف پہنچائی، انہیں ستایا ہے، انہیں زخم دیے، انہیں اپنے ہی شہر سے نکالا ہے، تو وہ لوگ ہمارے خلاف ہم پر سازش کر رہے ہوں گے، طاقت پکڑ رہے ہوں گے، طاقت حاصل کر رہے ہوں گے، لہٰذا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار دارو ندوہ کے جمع اور وہاں پر مشورہ کیا کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے مشورہ ہوا کہ اس مرتبہ تجارت کے لیے ہم لوگوں کا قافلہ جائے گا اور سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اور میں یہ بات بتا چکا تھا، سال کے اندر دو سفر ہوئے تجارت، ایک شام کی طرف اور دوسرا یمن کی طرف۔ یمن کا سفر سردیوں میں ہوا اور شام کا سفر گرمیوں میں ہوا، تو شام کا سفر اور یہ سفر 1000 اونٹوں کا تھا، جس میں 60 افراد تھے اور 1000 اونٹ وہ تھے کہ جس پر تجارتی سوار